عظیم پاکستانی کلاسیکل گلوکار استاد سلامت علی خان اور بھارت کی لیجنڈری گلوکارہ لتا منگیشکر ایک دوسرے کو بے انتہا چاہتے تھے اور شادی بھی کرنا چاہتے تھے، تاہم ان دونوں کا ملن نہ ہو پایا۔ بنیادی وجہ یہ تھی کہ استاد سلامت علی خان کو خدشہ تھا کہ لتا کوئی عام فنکارہ نہیں ہے، انہیں ہندو سماج میں ایک دیوی مانا جاتا ہے۔ اگر یہ ملن ہو گیا تو انڈیا لتا کو کھونے کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے گا اور پاکستان پر حملہ آور ہو جائے گا، اور پاکستان ایک محبت کی خاطر جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جب ایک زمانہ لتا منگیشکر کا مداح تھا تب وہ استاد سلامت علی خان کی دیوانی تھی۔ یاد رہے کہ استاد سلامت علی خان کو اپنے عہد کا تانسین مانا گیا ہے۔ لتا منگیشکر نے استاد سلامت علی خان سے ٹوٹ کر محبت کی اور انہیں شادی کی پیشکش بھی کی، لیکن ہر لازوال محبت کی طرح اس کا انجام بھی ناکامی ٹھہرا تھا۔ شوبز دنیا کے سینئر صحافی طاہر سرور میر کے مطابق اس محبت کا آغاز 50 کی دہائی میں ہوا، جب لتا منگیشکر اور استاد سلامت علی خان کے شباب کی ابتدا تھی، لیکن وہ دونوں موسیقی کی دنیا میں عظیم اور عجائبات مان لیے گئے تھے۔ لتا منگیشکر کا شعبہ فلم کی پس پردہ موسیقی اور استاد سلامت علی خان کا میدان خیال گائکی، ٹھمری اور کافی کے ساتھ لے کاری تھا۔ استاد سلامت علی خان اور لتا منگیشکر ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے، دونوں شادی کرنے کے بارے میں بھی فیصلہ کر چکے تھے، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور اس محبت کی کہانی کا انجام بھی ادھوری محبت پر ہوا۔ استاد سلامت علی خان کے پوتے گلوکار شجاعت علی خان کہتے ہیں کہ چند سال پہلے جب وہ ممبئی گئے تو ان کی ملاقات لتا جی اور ان کی بہن آشا بھوسلے سے ہوئی۔ دونوں مجھے اس قدر پیار سے ملی کہ یوں لگا کہ جیسے میں ان کا بھی پوتا ہوں۔ سن 1998 میں اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ لتا منگیشکر لاہور میں کنسرٹ کرے اور اہلیان لاہور ان کی سریلی آواز سے لطف اندوز ہوں۔ اس کے جواب میں لتا منگیشکر نے پاکستانی میڈیا سے کہا تھا کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اٹھ کر لاہور چلی جاؤں۔ اپنے اس انٹرویو میں ہی لتا جی نے انکشاف کیا تھا کہ استاد سلامت علی خان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے لاہور لے جائیں گے، لیکن پھر انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ لتا منگیشکر کا یہ انٹرویو پڑھ کر استاد سلامت بہت دن تک اداس رہے۔ شجاعت نے دکھی آواز میں کہا کہ میرے دادا استاد سلامت لتا جی کا گایا یہ گیت لگ جا گلے کہ پھر یہ حسین رات ہو نہ ہو، جب بھی گنگناتے تو آپ دیدہ ہو جاتے تھے۔ جب کسی نے ان سے پوچھا کہ خان صاحب آپ نے لتا منگیشکر کا انٹرویو پڑھا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ استاد سلامت علی خان انہیں لاہور لے کر نہیں گئے اور انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، اس کے جواب میں استاد سلامت علی خان نے کہا کہ لتا جی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ وہ اڑ کر لاہور پہنچ جائے، ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم اڑ کر ممبئی پہنچے، کلکتہ پہنچے اور شام 84 بھی پہنچے، اپنے آبائی گھر دیکھیں اور اپنے اس آنگن کو دوبارہ دیکھیں جہاں پیدا ہوئے تھے، کھیلیں کودیں۔ لیکن دونوں ملکوں کے بارڈر پر ہر وقت جنگی ماحول بنا رہتا ہے، زمینی راستے بند ہو جاتے ہیں اور ہوائی راستے بھی بند ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار کھلتے ہیں، زیادہ عرصہ بند ہی رہتے ہیں، یا بند رہیں تو ہم وہاں جائیں ہی نہ، کبھی کبھار چلے جاتے ہیں تو دوستیاں ہو جاتی ہیں، رشتے بن جاتے ہیں، پھر راستے بند ہو جاتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے تو استاد سلامت علی خان نے لتا منگیشکر سے شادی سے انکار کیوں کیا تھا؟ اس سوال کے جواب میں استاد سلامت علی خان نے اپنی زندگی میں بتایا تھا کہ لتا بائی کوئی عام فنکارہ نہیں ہے، انہیں ہندو سماج میں ایک دیوی مانا جاتا ہے۔ ہندوستان سمیت پوری دنیا میں ہندو لتا منگیشکر کو اوتار سمجھتے ہیں، اس لیے لتا سے میری شادی ہونا آسان معاملہ نہیں تھا۔ اس وقت مجھے یوں لگا کہ اگر میں نے لتا سے شادی کر لی تو کم از کم یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اور لتا کو ختم کر دیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ یہ بھی ممکن تھا کہ پاکستان اور بھارت کے مابین جنگ ہو جاتی۔ ایسا ممکن تھا کیونکہ دونوں کے مابین مسائل بھی تھے اور یہ لڑنے کے بہانے بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ استاد سلامت علی خان نے بتایا تھا کہ سن 1953 کے بعد ہم دونوں بھائی کئی مرتبہ انڈیا کے دوروں پر جاتے رہے۔ ممبئی میں ہمارا معمول ہوتا تھا کہ ہم اکثر لتا بائی کے مہمان بنتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے لتا منگیشکر کے ہاں قیام کر رکھا تھا۔ لتا بائی نے اپنی تمام تر مصروفیات کینسل کر دی تھی۔ درجنوں پروڈیوسرز اور میوزک ڈائریکٹر اپنی فلموں کے گانوں کے لیے ڈیٹس لینے ان کے گھر آتے، لیکن وہ کسی سے مل نہیں رہی تھی۔ استاد سلامت علی خان نے کہا کہ بڑے بھائی استاد نزاکت، جو دنیاوی طور پر مجھ سے زیادہ سمجھدار تھے، معاملے کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے بادل چودھری کے ہاں شفٹ ہو گئے۔ بادل چودھری انڈیا میں ہمارے پروموٹر تھے۔ ہم جب انڈیا جاتے تھے تو کلکتہ اور ممبئی میں انہی کے گھر قیام کرتے تھے۔ ممبئی میں بادل چودھری کا گھر لتا بائی کے قریب ہی تھا۔ اب یہ ہوا کہ لتا جی صبح اٹھ کر بادل چودھری کے گھر آ جاتی اور پھر رات تک میرے ساتھ رہتی۔ وہ گھر سے نکلتے ہوئے گھونگھٹ اوڑھ لیتی تھی تاکہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے۔ استاد سلامت علی خان کا کہنا تھا کہ دوسری طرف فلموں کا کام رک گیا تھا۔ فلم انڈسٹری کا یہ مسئلہ اس وقت کے انڈر ورلڈ سے بیان ہوا، جنہوں نے بادل چودھری کو پیغام دیا کہ اگر تم اور تمہارے استادوں نے کل تک ممبئی نہ چھوڑا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بادل چودھری نے یہ بات بھائی صاحب استاد نزاکت علی خان کو بتائی، جنہوں نے انڈین فلم انڈسٹری کی سرکردہ شخصیت راج کپور سے معاملہ بیان کیا۔ راج کپور اور ان کے والد محترم پرتھوی راج کپور ہم دونوں بھائیوں کے مداح ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے بڑے خیر خواہ بھی تھے۔ راج کپور نے انڈر ورلڈ سے کہا کہ 2 روز بعد راج کپور اسٹوڈیو میں ہماری آخری پرفارمنس ہے، اس کے بعد یہ پاکستانی بھائی ممبئی چھوڑ دیں گے، لہٰذا ایسا ہی ہوا۔ آر کے اسٹوڈیو میں یادگار گانا بجانا ہوا اور اگلے روز ہم کلکتہ سے ہوتے ہوئے لاہور واپس آ گئے۔ ان 2 عظیم فنکاروں کے رومانس کا ایک اہم کردار بادل چودھری ہیں،
जिन का पूरा नाम बालधर चौधरी है और वो कोलकाता में रहती है। बादल की उम्र इस वक्त 85 बरस से ज़ायद है। बादल चौधरी 15 साल तक उस्ताद सलामत अली खान का साया बनकर उनके साथ रहे और उस्ताद नज़ाकत और उस्ताद सलामत के प्रोमोटर भी थे। उनके लता मंगेशकर फैमिली से भी गहरे मनासिब हैं। तकरीबन आधी सदी पहले की इस नाकाम इश्किया दास्तान से मुतालिक किए गए सवाल के जवाब में बादल चौधरी ने बताया कि उस्ताद सलामत एक तो ऐसे गवैये थे कि कोई इन जैसा दूसरा नहीं था। सिर्फ 8-9 साल की उम्र में उन्होंने हरूबल के मेले में राग बसंत बहार गाया तो उन्हें पूरे बरसगीर ने गवैया मान लिया था। जवानी में इंडिया आए तो उन्होंने पहले से राज शास्त्रीय संगीत डिलीट करके अपना संगीत राज कर दिया। कौन रसिया तो एक तरफ क्लासिकल मौसीकी से वाबस्ता कलाकार कानों को हाथ लगाने लगे थे और कुछ वो थे जो भाइयों की इस जोड़ी पर फिदा हो गए थे और लता जी फिदा होने वालों में शामिल थे। लता जी पर तो उस्ताद सलामत अली खान के संगीत ने ऐसा असर छोड़ा कि वो उनके इश्क में अपने मेगा स्टारडम को भूल गई थी। बादल चौधरी ने बताया कि लता जी ने उस्ताद सलामत अली खान से यहाँ तक कहा था कि आप 6 महीने पाकिस्तान में अपने बीवी बच्चों के पास रहें और 6 माह मुंबई में मेरे साथ रहें। वो सारा दिन उस्ताद सलामत का गीत सुनती रहती थी। फिल्मी म्यूज़िक से उनका दिल उठ गया था। उन्होंने बताया कि उस्ताद सलामत शरीफ इंसान थे। अगर उनके दिल में रत्ती बराबर लालच भी होता तो वो लता से फ़ौरन शादी कर लेते। लता जी और उस्ताद सलामत अली खान मुंबई में मेरे घर में मिलते थे, जहां लता घंटों खान साहब को सुनती थी। लता भी नंबर 1 थी और उस्ताद सलामत अली खान भी नंबर 1 थे। दरअसल ये इश्क मायार और कस्बे कमाल भी इश्क था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।